بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ شیشے کی بڑی کھڑکی پر بارش کی بوندیں تیزی سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے اندر آنے کے لیے بے چین ہوں۔ عجیب سی خاموشی تھی جسے صرف ایئر کنڈیشنر کی ہلکی آواز توڑ رہی تھی۔ حمزہ اپنی کرسی پر بیٹھا سامنے میز پر بچھے ایک جدید عمارت کے نقشے کو خاموشی سے سن رہا تھا، جو اس کے سامنے بیٹھے کلائنٹ کے لفظوں کا نشانہ بن رہا تھا۔ حمزہ صاحب، ماننا پڑے گا کہ آپ کا کام بہت زبردست ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن کلائنٹ نے نقشے پر انگلی رکھی اور پھر حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس پورے ڈیزائن میں کوئی جان نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین ڈھانچہ تو ہے، مگر اس میں کوئی احساس، کوئی روح نہیں ہے۔ مجھے ایک گھر بنوانا ہے، کوئی مشینری نہیں۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے بنا کوئی صفائی دیے نقشہ طے کیا اور کلائنٹ کو رخصت کیا۔ جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس بڑی کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر بارش اب طوفان کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ کلائنٹ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ روح اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔ اسے لگا جیسے شیشے پر گرتی یہ بوندیں اسے دھکیل کر 3 سال پیچھے لے جا رہی ہوں، اس دن میں جب اس کے اپنے اندر سے جینے کی خواہش اور زندگی کی رمق کہیں غائب ہو گئی تھی۔ بارش کی یہ تیز آواز اچانک پرندوں کی میٹھی چہچہاہٹ میں بدلنے لگی۔ وقت کا پہیہ گھوما اور یہ حویلی کا ہرا بھرا لان بن گیا۔ سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایمن لان کے بیچوں بیچ کینوس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں برش تھا اور وہ کینوس پر اتنے شوخ گہرے اور چمکدار رنگ بکھیر رہی تھی جیسے دنیا کی تمام خوشیاں اس کی ایک تصویر میں قید کر دینا چاہتی ہوں۔ ایمن کی شخصیت بھی ان رنگوں جیسی ہی تھی۔ وہ ہر چھوٹی بات میں خوشی ڈھونڈنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی۔ اگر تم اتنے سارے رنگ ایک ساتھ استعمال کرو گی تو دیکھنے والا الجھ جائے گا کہ تصویر میں اصل چیز کیا ہے۔ حمزہ نے پیچھے سے آتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں ٹوکا۔ ایمن نے برش روکے اور مڑ کر مسکراتے اسے جواب دیا، اصل چیز رنگ ہی تو ہوتے ہیں حمزہ۔ اگر زندگی میں رنگ نہ ہو تو سب کچھ اتنا پھیکا اور بے جان لگنے لگا، بالکل تمہاری عمارتوں کے سیدھے سادے نقشوں کی طرح، جن میں صرف سیدھی اور بورنگ لکیریں ہوتی ہیں۔ حمزہ ہلکا سا ہنسا اور اس کے قریب آ کر کینوس کو غور سے دیکھنے لگا۔ میری لکیریں کم از کم سیدھا راستہ تو دکھاتی ہیں، تمہارے یہ رنگ تو انسان کو خوابوں کی دنیا میں گم کر دیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش سمجھ بوجھ تھی جسے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی سوچ کو بنا کچھ کہے سمجھ جاتے تھے۔ حمزہ کو ایمن کی یہی زندہ دلی اور زندگی سے بھرپور باتیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ دونوں جب بھی بات کرتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر لان میں رکھی ایک کرسی پر بیجی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک رعب اور سختی تھی جو ان کی پوری شخصیت سے جھلکتی تھی۔ خاندان بھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کی بات کے آگے سر اٹھا سکے۔ بیجی نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ایمن کے والد کی طرف رخ کیا جو ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ شہر والی دکانوں کا سودا ابھی نہیں کرنا۔ مارکیٹ ابھی مندی کا شکار ہے۔ ہم کچھ مہینے انتظار کریں گے۔ بیجی کا انداز ایسا تھا جس میں مشورے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایمن کے والد نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بیوی جی، جیسا بہتر سمجھیں، آپ کے فیصلوں میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ایمن کے والدین ہمیشہ بیجی کے ہر فیصلے کے سامنے ایسے ہی سر جھکا دیتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ حویلی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ بیجی کی زبان سے ادا ہوتا اور پتھر کی لکیر بن جاتا۔ دن کا اجالا آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا اور رات نے حویلی کو اپنے سائے میں لے لیا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ حویلی کے پرانے اور لمبے برآمدے میں حمزہ اور ایمن کھڑے تھے۔ مٹی کی سوندھی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ کی دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ایمن سے کچھ اہم کہنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار ہمت جواب دی جاتی تھی۔ آج بارش کا یہ موسم اور خاموشی اسے ہمت دلا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایمن کی طرف رخ کیا۔ ایمن، حمزہ نے کچھ ہچکچاتے اس سے پکارا۔ ایمن جو ہاتھ باہر نکال کر بارش کی بوندیں پکڑ رہی تھی، اس کی آواز سن کر متوجہ ہوئی۔ جی حمزہ، کیا بات ہے؟ تم اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہو؟ ایک بات ہے جو کافی عرصے سے میرے دل میں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا آغاز کیسے کروں۔ تم جانتی ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری زندگی کی وہ رنگ ہو
جن کے بغیر میری زندگی بالکل ادھوری ہے۔ میں اس سے پہلے کہ حمزہ اپنے دل کی بات پوری کر پاتا، حویلی کا بھاری اور بڑا بیرونی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ دھماکے جیسی اس آواز نے دونوں کو بری طرح چونکا دیا۔ انہوں نے گھبرا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دانیال لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کے کپڑے مٹی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس کے چہرے پر شدید خوف تھا اور وہ اتنی تیزی سے سانس لے رہا تھا جیسے میلوں کا سفر بھاگ کر طے کیا ہو۔ وہ سیدھا برآمدے کی طرف آیا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ دانیال، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ حمزہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے گرنے سے بچانے کے لیے بازو سے پکڑ لیا۔ دانیال کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ حمزہ، مجھے بچا لو۔ بیجی کو بلاؤ، وہ مجھے کچا چبا جائیں گے۔ حمزہ اور ایمن کے چہروں پر پریشانی چھا گئی۔ اسی وقت حویلی کے باہر سے تیز رفتار گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کئی گاڑیاں ایک ساتھ آ کے رکی ہوں۔ اگلے ہی لمحے باہر کھڑے لوگوں نے حویلی کا بیرونی دروازہ پوری طاقت سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ہر ضرب کے ساتھ حویلی کی پرانی دیواریں گونج اٹھیں۔ دروازہ کھولو، ورنہ ہم یہ حویلی جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس لڑکے کو باہر نکالو۔ ایک بھاری اور غصے سے بھری آواز باہر سے سنائی دی۔ ان کی دھمکیاں اتنی بلند تھیں کہ اندر کھڑے ہر شخص کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ یہ شور اور ہنگامہ سن کر بیجی اور ایمن کے والدین بھی گھبرا کر اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ بیجی تیزی سے چلتی ہوئی برآمدے میں پہنچی تو دانیال سیدھا جا کر ان کے قدموں میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ بیجی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں برباد ہو گیا۔ میں علاقے کے بادشاہ خاندان کی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہوں۔ ان کے درجنوں بندے اسلحے کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ وہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ بیجی، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے بچا لیں۔ دانیال نے روتے ہوئے بیجی کے پیر پکڑ لیے۔ باہر دروازہ پیٹنے کی آوازیں مزید تیز ہو گئیں اور گالیاں دینے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی افراتفری اور خوف پھیل گیا۔ بیجی، جو ہمیشہ مضبوط اور پرسکون رہتی تھیں، ان کے ماتھے پر بھی پریشانی کی گہری لکیریں نمودار ہو گئیں۔ ایمن ڈر کے مارے چند قدم پیچھے ہٹ گئی اور حمزہ اسے تحفظ دینے کے لیے اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر سے آنے والی جان سے مار دینے کی دھمکیاں اور دانیال کا رونا، یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا قدم اٹھایا جائے۔ پورا خاندان خوف کے سائے میں جکڑا جا چکا تھا۔ بیجی نے گہری سانس لی اور ان کے چہرے کی پریشانی ایک سرد اور فیصلہ کن تاثر میں بدل گئی۔ زنجیر گراؤ، ان کی آواز برآمدے میں گونجی۔ ملازم کے کامتے ہاتھوں سے دروازہ کھلتے ہی ہاشم خان اپنے درجن بھر مسلح آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ اس علاقے اور لڑکی کے خاندان کا سربراہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی، لیکن بیجی کو سینہ تانے کھڑا دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ خون کا بدلہ خون ہے بیجی، ہاشم خان کی بھاری آواز ابھری۔ آج آپ کے اس لڑکے نے ہماری پگڑی کو ہاتھ ڈالا ہے۔ اسے ہمارے حوالے کریں، ورنہ آج حویلی سلامت نہیں بچے گی۔ دانیال بیجی کے پیچھے چھپتے ہوئے ان کے کپڑے کھینچنے لگا۔ بیجی، وہ روتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا، یہ ہاشم خان مجھے مار دے گا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے تھے۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی شرط پر میری جان بخشے گا، اگر ہم ایمن کا رشتہ اس کے بھتیجے کو دے دیں تو آج رات کی بات یہی دب جائے گی۔ حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے تم ایمن کی زندگی بیچ رہے ہو۔ اس نے دانیال کی طرف جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن بیجی نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ ان کی نظریں دانیال کے خوفزدہ چہرے سے ہوتی ہوئی ہاشم خان پر جم گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم خان خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ دانیال کی جان اور پورے شہر میں رسوائی سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ تھا۔ ہاشم خان، بیجی کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ خون بہانے سے عزتیں واپس نہیں آتی۔ دانیال نے مجھے تمہاری شرط بتا دی ہے۔ یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اپنے ہتھیار نیچے کرو۔ ایمن کا رشتہ تمہارے بھتیجے کے لیے پکا ہے۔ اب میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ہاشم خان نے چند لمحے بیجی کو دیکھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔
آپ کی زبان کی لاج ہے بیجی، ہم جلد تاریخ لینے آئیں گے۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ بھاری دروازہ دوبارہ بند ہو گیا، لیکن اندر جو خاموشی چھائی وہ باہر کے طوفان سے زیادہ جان لیوا تھی۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں دھوپ تو تھی لیکن روشنی نہیں۔ بیجی نے پورے خاندان کو جمع کر کے رات والا فیصلہ حتمی طور پر سنا دیا۔ ایمن کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی نظریں اپنے والد پر جمی تھی جو سر جھکائے کرسی پر بیٹھے تھے۔ ابو، ایمن کی آواز بمشکل نکلی۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اس کے والد نے بے بسی سے آنکھیں چرائیں۔ وہ ساری زندگی بیجی کے فیصلوں کے محتاج رہے تھے۔ ان کے خشک ہونٹ ہلے۔ بیجی ہم سے بڑی ہیں بیٹا، وہ جو کریں گی خاندان کی بھلائی کے لیے ہی ہوگا۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ فیصلہ نہیں سودا ہے بیجی۔ دانیال کی بزدلی اور گناہ کی قیمت ایمن کیوں چکائے؟ ایمن کوئی مال تجارت نہیں جسے آپ رسوائی سے بچانے کے لیے ہاشم خان جیسے لوگوں کے حوالے کر دیں۔ حد میں رہو حمزہ۔ بیجی کی آواز بلند ہوئی۔ اگر کل رات ہاشم خان حویلی جلا دیتا تو کیا بچتا؟ میری حویلی میں میرے فیصلے چلتے ہیں اور یہ فیصلہ اٹل ہے۔ میں اس ظلم کو نہیں مانتا۔ حمزہ نے چچا جان کی طرف رخ کیا۔ چچا جان، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے جان بوجھ کر برباد کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دانیال سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا۔ چچا جان پر حمزہ کے سوالات اور اپنی بیٹی کی بربادی کا دباؤ اتنا بڑھا کہ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ انہوں نے بے ساخت اپنے سینے کو پکڑا۔ ان کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ کرسی سے زمین پر گر گئے۔ ابو! ایمن کی چیخ نکلی۔ حویلی میں ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی اور سب انہیں اٹھا کر تیزی سے ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ہسپتال کی لمبی اور ٹھنڈی راہداری میں اداسی کا پہرا تھا۔ ایمن دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ حمزہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی تھی۔ ایمن میری بات سنو، اس نے جلدی سے کہا۔ میرے دوست شہر میں موجود ہیں، ہم آج ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار ہم چلے گئے تو بیجی کو کوئی اور راستہ نکالنا ہی پڑے گا۔ تم اس جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ ایمن نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خواب نہیں بلکہ ایک کڑوی حقیقت تھی۔ اور اندر جو میرے باپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس کا کیا کروں؟ اس کی آواز دھیمی لیکن مضبوط تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کا دل بہت کمزور ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ بھاگ گئی تو وہ شرمندگی اور صدمہ انہیں آج ہی مار دے گا۔ کیا محبت کے لیے میں اپنے باپ کی جان لے لوں؟ لیکن تم ایسے ہار نہیں مان سکتی۔ تمہارے رنگ، تمہاری زندگی، ہماری محبت، تم وہاں ایک دن نہیں جی سکو گی۔ حمزہ تڑپ اٹھا۔ کچھ خواب اپنوں کی خاطر مارنے پڑتے ہیں۔ ایمن نے حمزہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ اگر میری قربانی میرے والد کی سانسیں اور اس گھر کی عزت بچا سکتی ہے تو مجھے میرے خواب نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں میری قسم ہے حمزہ۔ ایمن نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کاٹی۔ میری محبت کا واسطہ ہے، اس بغاوت کو یہیں دفن کر دو۔ میں نے یہ فیصلہ مان لیا ہے اور تم بھی میرا راستہ نہیں روکو گے۔ میرے باپ کو زندہ رہنے دو۔ حمزہ کے پاس دلائل تھے، جذبات تھے، غصہ تھا، لیکن ایمن کی قسم نے اسے جکڑ لیا۔ وہ ایک محبت کرنے والے کے روپ میں ایک بیٹی سے ہار گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ایمن کی گرفت سے آہستہ سے چھڑائے۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دیوار سے سر ٹکا لیا اور خاموشی سے آنکھیں موند لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس خاموشی کا مطلب اپنی روح کو مارنا ہے، اور اس نے اپنی روح کو اپنے ہی ہاتھوں خاموشی سے دفن کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمن کی اس کڑی قسم کے آگے اس کا ہر لفظ، ہر دلیل اور ہر احتجاج اب بیکار ہے۔ ہسپتال کی اس ٹھنڈی اور لمبی راہداری سے لے کر رخصتی کے دن تک حمزہ نے اپنے ہونٹوں پر ایسی خاموشی کی مہر لگا لی تھی جو چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور آخر کار وہ منحوس گھڑی آ ہی گئی جو حویلی کی تاریخ کا سب سے بوجھل اور بے رونق دن تھا۔ آج ایمن کی رخصتی تھی۔ گھر میں کوئی چہل پہل نہیں تھی، دیواروں پر کوئی رنگین لائٹیں نہیں لگی تھی، نہ ہی کسی کونے سے ڈھولک کی تھاپ یا خوشی کے گیت سنائی دے رہے تھے۔ پورا گھر ایسے خاموش اور سوگوار تھا جیسے کسی شادی کی نہیں بلکہ کسی بڑے حادثے کے بعد ماتم کی تیاری ہو رہی ہو۔ صحن میں کھڑی گاڑی کے پاس ایمن سرخ جوڑے میں ملبوس کھڑی تھی، لیکن وہ گہرا لال رنگ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی ویرانی کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ ایمن کے والد ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ بیماری اور صدمے نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔
جب ایمن اپنے باپ سے الوداعی گلے ملنے کے لیے جھکی تو ان کے ضمیر نے ایک بار پھر انہیں جھنجھوڑ دیا۔ ان کے ہاتھ کپ کپ پانی لگے اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کے سوکھی ہوئی گالوں پر گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی۔ ان کی آواز میں ایسی لرزش تھی جو سننے والے کا کلیجہ چاک کر دے۔ میں ایک بزدل باپ ثابت ہوا۔ میں نے اپنی سانسیں بچانے کے لیے تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا ایمن۔ ایمن نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے باپ کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ ایسا مت کہیں ابو۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک عجیب قسم کا ٹھہراؤ تھا۔ آپ کی زندگی میرے لیے کائنات کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہے۔ آپ سلامت رہیں گی تو مجھے لگے گا کہ میری قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ میں ٹھیک رہوں گی۔ آپ بس اپنا خیال رکھیے گا اور وقت پر دوائی لیجیے گا۔ حمزہ دور برآمدے کے ایک پرانے ستون سے ٹیک لگائے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب نہ غصہ تھا، نہ تڑپ اور نہ ہی کوئی آنسو۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک گہری اور پتھر جیسی سرد مہری تھی جسے اس نے خود کو دنیا سے بالکل الگ کر لیا ہو۔ دانیال گاڑی کے پاس کھڑا زمین کو ریت رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سر اٹھا کر ایمن یا حمزہ کی طرف دیکھ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی میں اب اس کے لیے کوئی عزت باقی نہیں بچی۔ دانیال نے ہچکچاتے ہوئے حمزہ کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ حمزہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو لیکن یقین کرو میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں۔ اپنی بات اپنے تک ہی رکھو دانیال۔ حمزہ کی آواز اتنی کاٹدار تھی کہ دانیال وہیں جم کر رہ گیا۔ تم نے صرف اپنی جان نہیں بچائی، تم نے ہم سب کی زندگیوں کا سودا کیا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اب میرے لیے تم سے زیادہ گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے۔ ایمن نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک آخری بار مڑ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملی تھیں۔ یہ نظریں ایک دوسرے سے ہزاروں شکوے کر رہی تھیں لیکن ہونٹ خاموش تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، دروازہ بند ہوا اور گاڑی دھیرے دھیرے حویلی کے بڑے پھاٹک سے باہر نکل گئی۔ حمزہ وہیں کھڑا رہا جہاں تک کہ گاڑی کی آواز بھی سنائی دینا بند ہو گئی۔ اسی رات جب حویلی کی در و دیوار اداسی میں ڈوبے ہوئے تھے، حمزہ نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے اس حویلی کی ہر چیز کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ ہر کونے سے اس ایمن کی ہنسی اور اس کی پینٹنگز کے رنگ یاد آتے تھے۔ حمزہ، یہ آدھی رات کو بیگ لے کر کہاں نکل رہے ہو؟ اس کی ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ میں یہاں اب ایک پل نہیں رک سکتا امی۔ حمزہ نے بغیر مڑے اپنا بیگ بند کیا۔ اس گھر کی فضا میں گھٹن ہے۔ مجھے شہر جانا ہے۔ ہاسٹل میں رہوں گا اور اپنے کام پر توجہ دوں گا۔ یہاں رہ کر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ لیکن بیٹا، ابھی تو ایمن گئی ہے۔ گھر کتنا سونا ہو گیا۔ تم بھی چلے جاؤ گے تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ ماں نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حمزہ نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا۔ امی، جو کچھ یہاں ہوا ہے اس کے بعد میں ان لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے جانے دیں۔ میرا یہاں رہنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیچھے مڑے بغیر حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کی زندگی کا ایک حصہ وہیں کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ہاشم خان کی حویلی میں قدم رکھتے ہی ایمن کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ ایک جیل ہے۔ اسے ایک ایسے کمرے میں پہنچایا گیا جو پرانی وضع کا تھا اور وہاں سگریٹ کی بو رچی ہوئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کمرے کا دروازہ ٹھوکر لگنے سے کھلا۔ وقار لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایمن کا دل دہل گیا۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ سیدھا ایمن کے سامنے آ کر گرا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ دوائی، میری دوائی کہاں ہے؟ وہ ایمن کا دوپٹہ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ جلدی کرو، مجھے طلب ہو رہی ہے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ ایمن پہلے تو خوفزدہ ہوئی لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ وقار غصے میں نہیں بلکہ تکلیف میں ہے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو نشے کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ ایمن نے ہمت جمع کی اور اسے سہارا دے کر بستر پر لٹانے کی کوشش کی، لیکن وقار نے اسے زور سے دھکا دیا اور خود فرش پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی یہ چیخیں کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے زخمی جانور کی تھیں جو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اگلی صبح ایمن نے خود کو سنبھالا اور سیدھا ہاشم خان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ہاشم خان اپنے تخت پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ کیوں بہو؟ ہاشم خان نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ پہلی رات کیسی رہی؟ وقار نے تمہارا استقبال تو کیا ہوگا؟ ایمن کا لہجہ اسپاٹ تھا لیکن اس کی آواز میں ایک مضبوطی تھی۔ آپ نے انتقام کے لیے مجھے چنا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دانیال کی بہن کے لیے ایک نشئی شوہر سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہاشم خان،
آپ مجھے توڑنے میں ناکام رہیں گے۔ ہاشم خان زور سے ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس گندگی کو صاف کر لو گی؟ وہ میرا بھتیجا ہے، بچپن سے اسے اسی حال میں دیکھا ہے، وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اسی حال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا۔ وہ میرا شوہر ہے اور میں اسے ٹھیک کروں گی، ایمن نے دو ٹوک جواب دیا۔ آپ کا بدلہ مجھ سے نہیں دانیال سے تھا، میں وقار کو اس اندھیرے سے نکال کر لاؤں گی، چاہے مجھے اپنی پوری زندگی اس میں کیوں نہ جھونکنی پڑے۔ اگلے 3 سال ایمن کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ وقار اکثر نشے کی طلب میں بے قابو ہو جاتا، وہ ایمن کو گالیاں دیتا، چیزیں توڑتا اور کبھی کبھی تو خود کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ایمن نے اپنی پینٹنگز کا وہ کینوس سے کونے میں رکھ دیا تھا جس پر کبھی وہ رنگ بکھیرتی تھی۔ اب اس کے ہاتھوں میں برش نہیں بلکہ وقار کی دوائیں اور پٹیاں ہوتی تھیں۔ وہ وقار کو ریہیب سینٹر لے کر جاتی، وہاں گھنٹوں اس کی تکلیف کا تماشا دیکھنے والے لوگوں کی باتیں سنتی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن جب وقار اپنی تکلیف کے انتہا پر تھا، اس نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کر زور سے مروڑ دیا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وقار تھک کر اس کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو ایمن، میں بہت برا آدمی ہوں۔ ایمن نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے دلاسا دینے لگی۔ اس کی اپنی زندگی اب صرف کالی اور گرے رنگوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ جب بھی وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتی تو اس کے ہاتھ صرف اداس اور بوجھل لکیریں ہی کھینچ پاتے۔ دوسری طرف شہر کے بلند و بالا عمارتوں کے بیچ حمزہ کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ اب ایک معروف آرکیٹیکٹ بن چکا تھا۔ اس کا دفتر جدید ترین سہولتوں سے لیس تھا، لیکن وہاں کام کرنے والے لوگ اسے ایک بے جان مشین کہتے تھے۔ حمزہ کسی سے ہنس کر بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کی ذاتی پریشانی میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس کے لیے صرف کام اہم تھا۔ ایک دن اس کا اسسٹنٹ ایک معمر کلائنٹ کو لے کر آیا۔ سر، یہ بزرگ اپنے چھوٹے سے گھر کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا بجٹ بہت کم ہے، اگر آپ تھوڑی رعایت کر دیں۔ حمزہ نے اپنی اینک درست کی اور فائل کو ایک طرف پٹخ دیا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے اور یہ دفتر کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی سستے آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں۔ مجھے جذباتی کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی سردی نے اس بزرگ کو خاموش کر دیا اور وہ مایوسی سے باہر نکل گئے۔ اسسٹنٹ کے جانے کے بعد حمزہ کا فون بجا۔ اس کی ماں کا فون تھا۔ اس نے کافی دیر فون کو گھرتے رہنے کے بعد اسے اٹھا لیا۔ حمزہ بیٹا، 3 سال ہو گئے ہیں۔ ماں کی آواز فون پر بہت کمزور لگ رہی تھی۔ دانیال کی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، سب گھر آئے ہوئے ہیں، کیا تم ایک بار بھی نہیں آؤ گے؟ کیا تمہارا دل بالکل پتھر ہو گیا ہے؟ امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ حمزہ نے کھڑکی سے باہر شہر کی مصنوعی روشنی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پیسے میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں۔ دانیال اور اس کے خاندان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے دوبارہ اس بارے میں فون مت کیجیے گا۔ اس نے فون کاٹ دیا اور کرسی کے پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں ایمن کی وہ پینٹنگ گھوم گئی جس میں اس نے شوخ رنگ بھرے تھے۔ حمزہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنا شروع کیا تو وہ مضبوط دیوار جو اس نے اپنے گرد کھڑی کی تھی ریت کے ڈھیر کی طرح گر جائے گی۔ وہ کامیاب تو تھا لیکن اس کی کامیابی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس میں سانسیں تو تھیں مگر زندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس نے خود کو کام کی بھٹی میں جھونک دیا تھا تاکہ ماضی کی یادیں اسے جلا نہ سکیں، لیکن انسان یادوں سے بھاگ کر آخر کہاں جا سکتا ہے؟ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت ہاشم خان کی حویلی کے اس تاریک اور دھوئیں سے بھرے کمرے میں ایمن جاگ رہی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ وقار کی حالت آج شام سے ہی خراب تھی۔ وہ مسلسل بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھیں۔ ایمن پچھلے 3 دن سے سوئی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور جسم تھکن سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایمن، وقار کی کانپتی ہوئی آواز ابھری، میرے سر میں درد ہے، وہ لال والی گولی دے دو۔ ایمن نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھی۔ وقار کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ایمن اس کے لیے گرم پانی اور دوا لانے کچن کی طرف گئی۔ اس رات کچن تک جانے اور واپس آنے میں اسے معمول سے کچھ زیادہ دیر لگ گئی اور یہ تاخیر ہاشم خان کے اس بیمار بھتیجے کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ جب ایمن واپس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔
وقار بستر سے نیچے فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کا کمزور جسم نشے کی مسلسل زیادتی اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا مزید بوجھ نہ سہ سکا تھا۔ 3 سال کی محنت، جاگے ہوئے دن رات، ڈاکٹروں کے چکر اور اس کو ٹھیک کرنے کی ہر وہ کوشش جو ایمن نے اپنی جان پر کھیل کر کی تھی، وہ سب اس ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ہاشم خان کا انتقام اب جا کر اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا۔ اگلی صبح ہاشم خان کی حویلی میں کوئی خاص ماتم نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے اس داغ کو خاموشی سے مٹی کے حوالے کر دیا۔ ایمن کے آنسو نہیں نکلے۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اس نے اپنے کپڑے رکھے اور پھر کمرے کے اس کونے کی طرف گئی جہاں اس کے کینوس رکھے تھے۔ ان پر مٹی کی موٹی تہ جم چکی تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے ان کینوس کو اٹھایا اور اپنے بیگ کے ساتھ رکھ لیا۔ دوپہر کے وقت ایک گاڑی ایمن کے اپنے گھر کے صحن میں آ کر رکی۔ حویلی کا ماحول بالکل ویسا ہی سوگوار تھا جیسے 3 سال پہلے اس کی رخصتی کے دن تھا۔ گاڑی کے دروازہ کھلا اور ایمن باہر نکلے۔ اس کے پہنے ہوئے سفید کپڑے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اس کی زندگی کا بچا کچھ رنگ بھی چھن چکا ہے۔ وہ بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے اور نہ ہی کسی قسم کا دکھ۔ وہ بس خالی نظروں سے اپنے گھر کی پرانی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایمن کے والد ویل چیئر پر بیٹھے تھے اور اپنی جوان بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ بی جان بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر پہلی بار اپنے کیے گئے فیصلے کی پشیمانی اور شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ دانیال دور کھڑا اپنے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایمن کا سامنا کرے۔ ایمن کی ماں دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور ایمن کو گلے لگا کر رونے لگی، لیکن ایمن کے ہاتھ اپنی ماں کی پیٹھ پر تسلی دینے کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ وہ ایک مجسمہ بن چکی تھی جس میں اب کچھ محسوس کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔ ڈرائیور نے سامان نکال کر برآمدے میں رکھ دیا اور گاڑی واپس چلی گئی۔ ادھر شہر کے اس جدید دفتر میں حمزہ ایک میٹنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جب اس کا موبائل بجا، اس نے اسکرین پر اپنی ماں کا نام دیکھا اور فون کان سے لگا لیا۔ حمزہ؟ ماں کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، ایمن آ گئی ہے۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا مطلب آ گئی ہے؟ ہاشم خان نے اسے کیوں بھیجا ہے؟ وقار کا انتقال ہو گیا بیٹا، وہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے چل بسا۔ ایمن بیوہ ہو کر ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہے۔ تم فوراً پہنچو، اس وقت اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ حمزہ کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی۔ بیوہ؟ یہ لفظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تکلیف نے جنم دیا۔ اس کے ذہن میں ایمن کی وہ قسم گونجی جس نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو میٹنگ منسوخ کرنے کا اشارہ کیا، تیزی سے دفتر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر سے گاؤں تک کا وہ طویل سفر حمزہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتا رہا لیکن اس کا دماغ ان 3 سالوں کی تلخیوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے ایمن پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی۔ اس نے اپنی زندگی ایک ایسے انسان کے لیے کیوں برباد کی جس کا انجام یہی ہونا تھا۔ جب حمزہ کی گاڑی حویلی کے دروازے پر رکی تو شام گہری ہو چکی تھی۔ حویلی میں ایک پراسرار سی خاموشی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اور آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس پرانے برآمدے کی طرف گیا جہاں ایمن کا سامان عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ اس کی نظر دیوار کے ساتھ رکھے ان کینوس پر پڑی۔ اس کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھ گئے۔ اسے یاد تھا کہ ایمن کتنے شوخ رنگوں سے پینٹ کرتی تھی۔ اس کے رنگوں میں ایک جادو تھا جو دیکھنے والے کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حمزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سب سے اوپر رکھے ہوئے کینوس پر پڑا پرانا کپڑا ہٹایا۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ وہاں کوئی رنگ نہیں تھا۔ پورا کینوس کالے اور گہرے گرے رنگ کی موٹی اور بے ترتیب لکیروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لکیریں اتنی سختی سے کھینچی گئی تھیں جیسے کسی نے شدید غصے اور تکلیف میں برش کو کینوس پر رگڑا ہو۔ اس میں کوئی تصویر نہیں تھی، بس ایک اندھیرا تھا جو انسان کو ڈرا دے۔ حمزہ کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے دوسرا کینوس ہٹایا، پھر تیسرا۔ سب کی حالت ایک جیسی تھی۔ ہر کینوس پر صرف مایوسی، موت اور اندھیرا پینٹ کیا گیا تھا۔ ان کینوس کو دیکھ کر حمزہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ایمن کی تخلیقی روح واقعی مر چکی ہے۔ وہ لکیریں پینٹنگ نہیں تھیں، وہ ایمن کی ٹوٹی ہوئی سانسیں تھیں۔ حمزہ کے سینے میں ایک درد اٹھا۔ اس کے اندر کا وہ روبوٹ ٹوٹنے لگا اور 3 سال سے دبا ہوا غصہ، مایوسی اور تلخی ایک ساتھ باہر آنے لگی۔ وہ مڑا تو سامنے صحن کے بیچوں بیچ ایمن کھڑی تھی۔ وہ ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حمزہ کو دیکھ کر کوئی تاثر نہیں ابھرا، جیسے وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔
حمزہ کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے دل میں ہمدردی بھی تھی اور وہ پرانی شکایت بھی کہ ایمن نے اس کی محبت پر خاندانی عزت کو ترجیح دی تھی۔ وہ ایمن کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایمن نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ کیسی لگ رہی ہے یہ حویلی دوبارہ؟ حمزہ کی آواز میں ایک سرد اور تکلیف دہ طنز تھا۔ ایمن خاموش رہی، بس اسے دیکھتی رہی۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ سختی سے مٹھی میں بند کیے۔ میں نے بھی تمہاری پینٹنگز دیکھی ہیں، تمہارے وہ شوخ رنگ جن پر تم فخر کرتی تھی، وہ کہاں گئے؟ میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے کہا تھا کہ مت جاؤ ساگ میں، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تم نے کہا تھا کہ تم قربانی دے رہی ہو۔ ایمن نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بات کی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں حمزہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ آج حمزہ کی آواز قدرے بلند ہو گئی، جس میں اس کا اپنا 3 سال کا درد بول رہا تھا۔ کیا خاندان کو بچانے کی قیمت وصول ہو گئی؟ کیا دانیال کی جان بچانے اور بی جان کی انا پوری کرنے کا صلہ مل گیا تمہیں؟ کیا تم خوش ہو اپنی اس قربانی سے جس نے تمہارے اندر کا انسان ہی مار دیا؟ حمزہ کے یہ طنزیہ اور تلخ تیر سیدھے ایمن کے دل پر لگے۔ 3 سال کا وہ کڑا ضبط جس نے اسے ایک پتھر بنا دیا تھا، اچانک ٹوٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، لیکن وہ آنسوں کی نہیں بلکہ اس درد کی تھی جسے وہ اکیلے سہتی آئی تھی۔ وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ قیمت؟ تم کس قیمت کی بات کر رہے ہو حمزہ؟ ایمن کی آواز میں اب کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کھردری حقیقت تھی جس نے حمزہ کو وہیں خاموش کر دیا۔ تم سمجھتے ہو میں وہاں ایک عام بیوی کی طرح زندگی گزار رہی تھی؟ تم سمجھتے ہو کہ میں نے ہاشم خان کے گھر میں کوئی خاندانی زندگی دیکھی ہے؟ ایمن ایک قدم آگے بڑھے، اس کا سانس تیز چل رہا تھا۔ میں نے پچھلے 3 سال کسی کی بیوی بن کر نہیں گزارے۔ میں ایک نرس تھی، ایک چوکیدار تھی اور ایک ریہیب سینٹر چلانے والی اکیلی عورت تھی۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہاشم خان نے اپنی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لیا تھا۔ اس نے دانیال کی جان کے بدلے مجھے اپنے خاندان کے سب سے ناکارہ اور بیمار انسان کے گلے باندھ دیا تھا۔ وقار ایک ایسا انسان تھا جس کی رگوں میں خون سے زیادہ نشہ دوڑتا تھا۔ ایمن کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے پیلے گالوں پر گرنے لگے۔ تم نے میرے وہ کالے کینوس دیکھے نا، وہ میری راتوں کا رنگ ہے۔ جب تم یہاں شہر میں بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے بنا رہے تھے، تب میں راتوں کو جاگ کر ایک ایسے انسان کو سنبھال رہی تھی جو نشے کی طلب میں چیزیں توڑتا تھا، دیواروں پر سر مارتا تھا اور میرے سامنے تڑپتا تھا۔ میں نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں اسے ڈاکٹروں کے پاس لے گئی، میں نے اس کی غلاظتیں صاف کی، میں نے اس کے لیے ہاشم خان کے طعنے سنے، میں نے ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنے میں اپنی پوری جوانی جلا دی۔ حمزہ بت بن کر کھڑا تھا، اس کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے اور اس کے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایمن کی شادی ایک نارمل گھر میں ہوئی ہے اور وہ محض ایک ناپسندیدہ رشتے میں بندھی ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایمن کس جہنم سے گزر کر آئی ہے۔ اور تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ قیمت وصول ہو گئی؟ ایمن نے اپنے آنسو سختی سے صاف کیے۔ ہاں، میں نے قیمت چکا دی ہے۔ میرے باپ کی سانسیں چل رہی ہیں، دانیال زندہ ہے اور اس حویلی کی عزت محفوظ ہے، لیکن اس قیمت میں میرا اپنا آپ بک گیا ہے۔ میرے پاس اب تمہیں یا اس دنیا کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر ایمن وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ حمزہ وہیں سے ان کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری تلخی اور وہ طنز جو وہ 3 سال سے اپنے دل میں پال رہا تھا، ایک ہی لمحے میں پگھل کر گہرے دکھ اور احساس جرم میں بدل گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اسے ایمن کی برداشت اور اس کی عظمت پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور اپنے آپ پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ کتنا اندھا تھا، اس نے کبھی مڑ کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ایمن کس حال میں ہے۔ اس کی محبت نے ایمن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور ایمن ایک ایسی جنگ اکیلی لڑی تھی جس میں اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صحن کی وہ خاموشی اب حمزہ کو ڈسنے لگی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس حویلی میں ایمن سے بڑا مجرم وہ خود ہے۔ وہ وہیں مٹی پر بیٹھا اپنے سر کو تھامے ہوئے تھا جب کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑا دانیال یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دانیال کی نظریں حمزہ کی ٹوٹی ہوئی حالت اور ایمن کے خالی پن پر جمی تھی۔ وہ حمزہ جسے کبھی اپنے کام اور اپنی زندگی سے پیار تھا، آج ایک ہاری ہوئی
بازی کی طرح زمین پر بیٹھا تھا، اور ایمن، وہ ایمن جس کی ہنسی سے حویلی گونجتی تھی، اب ایک بے جان سائے میں بدل چکی تھی۔ دانیال آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس پرانے برآمدے تک آیا جہاں ایمن کا سامان رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کینوس پر ہاتھ پھیرا جن پر ایمن نے صرف کالا رنگ بکھیر رکھا تھا۔ ان کالی لکیروں میں اسے اپنی وہ بزدلی اور وہ بھیانک جھوٹ نظر آ رہا تھا جس نے اس ہنستی کھیلتے خاندان کو قبرستان بنا دیا تھا۔ اس کا ضمیر جو پچھلے 3 سالوں سے اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، آج ایمن کی اس پر بات جوانی اور حمزہ کی زندہ لاش جیسے زندگی دیکھ کر پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ دانیال کا سانس گھٹنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کینوس کا کالا رنگ اس کے اپنے ہاتھوں پر لگ گیا ہے اور وہ اسے کبھی نہیں دھو پائے گا۔ اس رات دانیال ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں ایک عجیب سی بوجھل فضا تھی۔ بی جی اپنی کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ایمن کے والدین خاموشی سے ایک طرف بیٹھے تھے اور حمزہ رات والے اسی برآمدے کے پاس کھڑا تھا۔ اچانک دانیال اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں رات بھر کے جاگنے کی وجہ سے شدید سرخی تھی۔ وہ سیدھا صحن کے بیچ میں آیا اور اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ بی جی، سب لوگ کو یہاں بلائیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کی غیر معمولی آواز سن کر ایمن بھی اپنے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بی جے نے تصویر روکی اور حیرت سے دانیال کی طرف رخ کیا۔ کیا بات ہے دانیال؟ صبح صبح یہ کیسا شور مچا رکھا ہے؟ شور نہیں بی جی، آج اس حویلی کی سب سے بڑی سچائی سامنے آنے والی ہے۔ وہ سچائی جو مجھے اندر سے کھا رہی ہے۔ دانیال کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چلتا ہوا بی جی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک ان کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دیں بی جی، مجھ پر لعنت بھیجیں، مجھے مار دیں، لیکن مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ میں ایک قاتل ہوں، میں نے ایمن کی زندگی کا قتل کیا ہے۔ دانیال دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ایمن کے والد اپنی ویل چیئر پر بے چینی سے آگے ہوئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم دانیال؟ صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دانیال نے اپنے آنسو صاف کیے اور زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی سب کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایمن پر جا کر ٹھہر گئیں۔ ایمن 3 سال پہلے اس رات ہاشم خان نے تمہارا رشتہ نہیں مانگا تھا۔ اس نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی حویلی کے صحن میں جیسے بم پھٹ گیا۔ بی جی کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ حمزہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے بدل چکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بی جی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے اس رات خود آ کر کہا تھا کہ ہاشم خان ایمن کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ وہ جھوٹ تھا بی جی، وہ میرا بولا ہوا سب سے گھٹیا جھوٹ تھا۔ دانیال نے روتے ہوئے اپنے بال نوچے۔ ہاشم خان صرف مجھے مارنے آیا تھا۔ اس نے مجھ پر بندوق تان لی تھی۔ میں موت کے ڈر سے اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں جانتا تھا کہ ہاشم خان کا بھتیجا وقار ایک خطرناک نشئی ہے۔ ہاشم خان اس کی وجہ سے پورے علاقے میں شرمندہ رہتا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں نے خود ہاشم خان کو آفر دی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں اپنی پڑھی لکھی اور سمجھدار کزن ایمن کا رشتہ وقار کو دے دوں گا تاکہ تمہارے خاندان کا یہ عیب چھپ جائے۔ ہاشم خان اس سودے پر مان گیا اور میں نے اندر آ کر آپ سب سے یہ جھوٹ بول دیا کہ یہ شرط ہاشم خان نے رکھی ہے۔ صحن میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ دانیال کا یہ اعتراف اتنا بھیانک تھا کہ سب کے ذہن سن ہو چکے تھے۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر دانیال کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوری طاقت سے زمین سے اٹھایا۔ تم نے اپنی جان کے لیے ایمن کو ایک نشئی کے حوالے کر دیا۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ تم نے ہم سب کی زندگیاں ایک جھوٹ کی بنیاد پر برباد کر دی۔ ہاں حمزہ، میں ایک گرا ہوا انسان ہوں۔ مار دو مجھے، میرا گلا دبا دو، میں اسی لائق ہوں۔ دانیال نے حمزہ کے ہاتھ نہیں ہٹائے بلکہ خود کو اس کے غصے کے حوالے کر دیا۔ بی جی اپنی کرسی سے اٹھی، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ چلتی ہوئی دانیال کے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ سے ان کی وہ چھڑی چھوٹ کر زمین پر گر گئی جو ان کی طاقت اور غرور کی علامت تھی۔ بی جی کا سارا خاندانی وقار اور ان کی انا اور ان کا وہ فیصلہ جنہوں نے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا، سب ایک جھوٹ کے سامنے اور ریت کی دیوار کی طرح گر چکا تھا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے خاندان کی عزت نہیں بچائی تھی بلکہ ایک بزدل کی جان بچانے کے لیے اپنی بے گناہ بیٹی کو بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ ایمن کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری بچی، میری معصوم بچی، میں کتنا بے بس باپ نکلا کہ ایک جھوٹ کی خاطر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل دیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔
بیجی کے آنسو بھی ان کی جھریوں بھرے ہاتھ چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ مڑی اور چلتی ہوئی ایمن کے پاس گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس گھر کی جان تھی آج ایک بے رنگ لاش بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بیجی نے اپنے دونوں ہاتھ ایمن کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے ایمن، میں تیری مجرم ہوں، میرا غرور مجھے لے ڈوبا، میں نے تجھے سمجھے بغیر، سچ جانے بغیر تجھے اتنی بڑی سزا دی تھی، مجھے معاف کر دے میری بچی۔ بیجی روتے ہوئے ایمن کے قدموں کی طرف جھکنے لگی۔ ایمن نے فوراً بیجی کو کندھوں سے پکڑ کر روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں آج 3 سال بعد آنسو آئے تھے، وہ آنسو جو اس نے اپنے نشے شوہر کی مار کھا کر بھی روکے رکھے تھے، آج اس سچائی کے سامنے بہہ نکلے۔ اس نے بیجی کو گلے لگا لیا اور حویلی کا وہ صحن جو سالوں سے خاموش تھا آج سب کی رونے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسی دوران آسمان پر گہرے کالے بادل چھانے لگے، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پیدا ہوئی اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں صحن کی مٹی پر گرنے لگی، جیسے آسمان بھی اس خاندان کے دکھ میں رو رہا ہو اور ان کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ سب لوگ برآمدے میں چلے گئے لیکن ایمن وہیں صحن کے بیچ میں کھڑی رہی۔ بارش کا پانی اس کے چہرے سے ہوتا ہوا نیچے گر رہا تھا، جیسے اس کے اندر کا سارا زہر اور 3 سال کی وہ ساری تھکن اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہو۔ حمزہ برآمدے میں کھڑا ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل سے وہ سارا بوجھ اور غصہ اتر چکا تھا جو وہ 3 سال سے اٹھائے پھر رہا تھا۔ وہ دانیال کو وہیں روتا چھوڑ کر ایمن کے اسی سامان کی طرف گیا جو برآمدے میں رکھا تھا۔ اس نے ان کالے کینوس کے نیچے سے ایک پرانا مگر بالکل صاف کینوس نکالا اور ایمن کے بکھرے ہوئے سامان میں سے کچھ شوخ رنگ ڈھونڈ نکالے۔ وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر چلتا ہوا صحن میں ایمن کے پاس آیا۔ ایمن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ حمزہ نے وہ نیا کینوس اور رنگوں کا ڈبہ ایمن کی طرف بڑھایا۔ یہ کالے رنگ اب تمہارے نہیں ہیں ایمن۔ حمزہ کی آواز بارشوں کے شور میں بھی بہت واضح اور نرم تھی۔ تم نے جو قرض اس خاندان کا دینا تھا وہ تم دے چکی ہو۔ تم نے اپنی جنگ لڑ لی ہے اور تم اس میں ہاری نہیں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کے وہ رنگ واپس لو جو تم سے چھین لیے گئے تھے۔ ایمن نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رنگ پکڑ لیے۔ اس کی نظریں کینوس سے ہوتی ہوئی حمزہ کی آنکھوں تک گئی۔ اب ان رنگوں پر اور زندگی پر صرف تمہارا حق ہے، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ مسکراہٹ جو پچھلے 3 سالوں میں کسی نے اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ ایمن کے ہونٹوں پر بھی ایک ہلکی سی کپکپاتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آسمان سے گرتا ہوا پانی ان کے ماضی کی تمام تلخیوں، درد اور جھوٹ کو دھو کر صاف کر رہا تھا۔ یہ بارش اب کسی ہجر کی رات کی نہیں بلکہ ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات کی علامت تھی، جہاں اب صرف سچے اور شوخ رنگوں کو کینوس پر بکھرنا تھا۔